मैं वेलकम करता हूं तमाम दोस्तों को प्रोग्रेसिव एजुकेशन विद डॉक्टर आदिल सीमाब में। हमने थॉमस कून की फ़िलासफ़ी पर बात करना शुरू की थी और इससे पहले थॉमस कून के हवाले से मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आज हमारी ये थॉमस कून के हवाले से लास्ट वीडियो है। ये तमाम की तमाम वीडियोस थॉमस कून की किताब द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन पे बेस्ड हैं। अगर आपको थॉमस कून के काम में दिलचस्पी है तो आप इस किताब का मुताला कर सकते हैं। आज थॉमस कून की किताब के 2 कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स पे मैं बात करूँगा। एक साइंस में जो प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट है, यानी साइंस की तरक्की का तस्वर, और दूसरा इनकमेंशरेबिलिटी का तस्वर। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जब आपकी पिछली स्टेज से अगली स्टेज बेहतर हो। तरक्की का मतलब बुनियादी तौर पे यही होता है कि जब आप जिस हालत में आज हैं, कल आने वाले कल में अगर उससे बेहतर हालत में चले जाते हैं तो आपने तरक्की की है। या आज से 20 साल पहले जहाँ पे आप थे, आज अगर आप उससे बेहतर हालत में हैं तो आपने तरक्की की है, आपने प्रोग्रेस की है। इनकमेंशरेबिलिटी का मतलब होता है कि 2 चीज़ों में तकाबल ना हो सकना। यानी जब आप 2 चीज़ों को, कोई से 2 कॉन्सेप्ट्स को या कोई सी 2 स्पीशीज़ को आपस में कंपेयर करें और ऐसा कंपैरिजन मुमकिन ना हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो इनकमेंशरेबिलिटी का ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे गाय में और गधे में तकाबल नहीं हो सकता, क्योंकि गाय, जब हम इंसानों के इस्तेमाल के हवाले से बात करते हैं तो गाय का इस्तेमाल बिल्कुल मुख्तलिफ मकासद के लिए होता है, गधे का बिल्कुल मुख्तलिफ मकासद के लिए होता है। इसलिए इन दोनों में हम कोई तकाबल नहीं कर सकते। तो इन दोनों का ताल्लुक जो है वो इनकमेंशरेबिलिटी का ताल्लुक है। लेकिन थॉमस कून प्रोग्रेस और इनकमेंशरेबिलिटी के इन कॉन्सेप्ट को किस हवाले से इस्तेमाल करते हैं, उनको आज हम जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये तस्वुरात क्यों इतने कंट्रोवर्शियल हो गए साइंटिफिक कम्युनिटी में। इन पे डिबेट होती है। जिस तरह साइंटिफिक डेवलपमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस पे थॉमस कून के नज़रियात को कबूल किया गया, उस तरीके से प्रोग्रेस एंड इनकमेंशरेबिलिटी के तस्वुरात को कबूल नहीं किया गया। इसको समझने के लिए हमें एक रवायती प्रोग्रेस के तस्वर को जो साइंस में है समझना होगा। रवायती तस्वर जो है उसमें जो बुनियादी खसूसियात हैं वो क्या हैं। पहली बात ये कि साइंस वक्त गुजरने के साथ इर्तकाई अमल से गुजरती है, यानी साइंस तरक्की करती है। आज से 50 साल पहले की साइंस के मुकाबले में आज की साइंस बेहतर है और आज की साइंस के मुकाबले में आज से 50 साल बाद की साइंस बेहतर होगी। साइंस का सफ़र तरक्की का सफ़र है, पहली बात। दूसरी बात, साइंस में जो इल्म है ये क्यूमुलेटिव इल्म होता है, यानी साइंस के इल्म की जो बुनियादें हैं जब वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो उन्हीं बुनियादों के ऊपर साइंस की बिल्डिंग ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ईंट रख के बनाई जाती है। जैसे नया इल्म आता है वो उसके ऊपर इकट्ठा होता चला जाता है, नए इल्म आते हैं, नई थ्योरीज, नए नज़रियात, नए कॉन्सेप्ट्स, नए फैक्ट्स, नए मेथड्स, नए टूल्स जब इन साइंसदानों को मिलते चले जाते हैं तो नया इल्म पैदा होता है और ये नया इल्म पहले से मौजूद बुनियादों के ऊपर ही रखा जाता है, मौजूद होता है। तो साइंस क्यूमुलेटिव नॉलेज को, यानी एक ही बुनियाद के ऊपर जो इल्म की इमारत बनती है उसको कहा जाता है ये क्यूमुलेटिव नॉलेज। हाँ, कभी कभार कुछ साइंटिस्ट से या किसी दौर के साइंटिस्ट से कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं जो कि उस बिल्डिंग के साथ मैच नहीं खा रही होती, लगा नहीं खा रही होती। तो जब बेहतर नज़रियात सामने आ जाते हैं, जब ये पता चल जाता है कि साइंसदानों से यहाँ पे गलती हुई है, तो बिल्डिंग के सिर्फ उस हिस्से को गिरा दिया जाता है, सिर्फ उस हिस्से को बदला जाता है कि जहाँ पे वो गलती हुई होती है। अदरवाइज़ होलिस्टिकली, यानी ये छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक होलिस्टिक जो पिक्चर है वो पिक्चर किस तरह की है कि एक बुनियाद है और उस बुनियाद के ऊपर क्यूमुलेशन हो रही है नॉलेज की और बिल्डिंग बनती चली जा रही है, बुलंद होती चली जा रही है।
یہ روایتی تصویر ہے سائنس میں پراگرس کی. لیکن جب ہم تھامس کون کو دیکھتے ہیں اور تھامس کون کی دی اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولیوشن کا مطالعہ کرتے ہیں تو تھامس کون پراگرس کے اس تصور کی نفی کرتے ہیں. تھامس کون کہتے ہیں کہ سائنس میں پراگرس نہیں ہوتی، پراگرس کے کوئی امکانات نہیں ہیں، بلکہ سائنس میں پیراڈائمز ہوتے ہیں اور پیراڈائم شفٹس ہوتے ہیں. لاسٹ ویڈیو میں اس پہ میں آپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ سائنس کن سٹیجز میں سے گزرتی ہے. پری پیراڈائمیٹک سٹیج ہے، نارمل سائنس کی سٹیج ہے، کرائسس کی سٹیج ہے، اور پھر پیراڈائم شفٹ کی ہے، سائنٹیفک ریولوشن کی سٹیج ہے. تھامس کون یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں جب ایک پیراڈائم یعنی کچھ نظریات، کچھ میتھڈز، کچھ کانسیپٹس یہ ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہی نظریات کو استعمال کر کے بہتر سائنس ہو سکتی ہے. گڈ سائنس وہی ہے جو اس پیراڈائم کے اندر رہ کے کی جائے. تو اس سے باہر اگر کوئی اس پیراڈائم سے ہٹ کے کسی طریقے سے سائنس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کہا جاتا ہے یہ بیڈ سائنس ہے. اب تھامس کون کہتا ہے کہ جب پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے، جب نیا پیراڈائم ڈیولپ ہو جاتا ہے تو جو پرانا پیراڈائم ہوتا ہے وہ آؤٹ رائٹلی ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. یعنی سائنس کی ترقی ایک پیراڈائم کے اندر صرف نارمل سائنس کی سٹیج پہ ہوتی ہے. جو نالج کیومیلیشن ہے وہ نارمل سائنس کی سٹیج پہ ہوتا ہے. جب کرائسس ہوتا ہے اور سائنٹیفک ریولوشن آتا ہے تو سائنٹیفک ریولوشن کا مطلب ہے پوری عمارت گر گئی، کلیپس کر گئی، اب نئی بنیادوں پہ نئی عمارت بننا شروع ہوگی. یعنی ہر پیراڈائم شفٹ کے بعد سائنس کیومیلیٹو نالج نہیں پیدا کرتی بلکہ سائنٹسٹ اسکریچز سے سٹارٹ کرتے ہیں. جب سائنٹسٹ اسکریچز سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اب یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے یہ پہلی بلڈنگ سے مختلف ہوتی ہے، نئے پیراڈائم کے اندر ہوتی ہے. اور اس پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے جب آپ پرانے پیراڈائم کو دیکھتے ہو تو وہ پیراڈائم آپ کو درست نظر نہیں آتا. لیکن تھامس کون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پہلے پیراڈائم میں جا کے اس نئے پیراڈائم کو دیکھو گے تو یہ پیراڈائم آپ کو گڈ سائنس نہیں لگے گا، کیونکہ پیراڈائم وہ سٹینڈرڈز بتاتا ہے کہ جو اچھی سائنس اور بری سائنس کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جو ان سٹینڈرڈز کو فالو کرتا ہے وہ اچھی سائنس کر رہا ہے، جو ان سٹینڈرڈز کو فالو نہیں کرتا وہ بری سائنس کر رہا ہے. اب تھامس کون کہتے ہیں کہ اس میں پراگرس اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ جو تصور ہے گڈ سائنس اینڈ بیڈ سائنس کا، اٹ ڈیپینڈز آن دا کانسیپٹ آف پیراڈائم. کس پیراڈائم کے اندر رہ کے، کس پیراڈائم کی لینز کو آپ پہن کر، کون سے رنگ کی آپ نے اینک پہنی ہے اور اس سے آپ اس کائنات کو، اس زمین کو، آسمان کو اور اپنے آس پاس رونما ہونے والے واقعات کو دیکھ رہے ہیں. اس کی ایک سادہ سی مثال ہم ایسے لیتے ہیں کہ ایرسٹوٹل کا جو پیراڈائم ہے جس کے اندر رہ کے ایرسٹوٹل اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، یعنی جو ایرسٹوٹولین سائنس ہے وہ ایک خاص پیراڈائم پہ بیسڈ ہے. لیکن جب ہم بیکن پہ آ جاتے ہیں یا ہم گیلیلیو پہ آ جاتے ہیں تو گیلیلیو کا پیراڈائم ایک مختلف پیراڈائم ہے. اب گیلیلیو اپنے پیراڈائم کے اندر رہ کے جب ایرسٹوٹولین پیراڈائم کو دیکھے گا، ایرسٹوٹولین سائنس کو دیکھے گا تو اس کو بیڈ سائنس کہے گا. لیکن بیڈ سائنس اس لیے کہے گا کیونکہ اس نے بیکن کی یا گیلیلیو کا لینس پہنا ہوا ہے، اس کے تصورات کو، اس کے پیراڈائم کو قبول کیا ہوا ہے. اسی طرح سے جب ایرسٹوٹل کو اگر گیلیلین میتھڈ یا گیلیلین سائنس کے بارے میں بتایا جائے، بیکن کی سائنس کے بارے میں بتایا جائے، انڈکٹیو ریزننگ کے بارے میں بتایا جائے تو ایرسٹوٹل اس کو ریجیکٹ کر دے گا کیونکہ ایرسٹوٹل کا پیراڈائم ڈیفرنٹ ہے. تو کون کا بنیادی طور پہ جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ یہ ہے کہ سائنٹیفک نالج کو جب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں، جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ گڈ سائنس ہے اور یہ بیڈ سائنس ہے، تو اٹ ڈیپینڈز آن دا پیراڈائم جس کے اندر رہ کر ہم یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں. کسی سائنس کو ہم گڈ کہتے ہیں یا بیڈ کہتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس پیراڈائم کے اندر موجود ہیں اور اس سے سائنس کو دیکھ رہے ہیں.
تو جب ہم ایک پیراڈائم کے اندر رہ کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گڈ سائنس ہے، تو بیسیکلی ہم نے اس پیراڈائم کا لینس پہنا ہوتا ہے، ہم اسی سائنس کو مانتے ہیں جس کو وہ پیراڈائم مانتا ہے۔ جب ہم دوسرے پیراڈائم میں چلے جاتے ہیں تو چونکہ ہمارا پیراڈائم چینج ہو گیا ہے، اس لیے پہلے والی جہاں ایک وقت میں جس چیز کو ہم گڈ کہہ رہے ہیں، اچھی سائنس کہہ رہے ہیں، دوسرے وقت میں دوسرے پیراڈائم میں اس کو ہم بری سائنس کہتے ہیں۔ تو جب یہ اچھی اور بری سائنس کے سٹینڈرڈز ہی وقت گزرنے کے ساتھ بدل رہے ہیں تو دیر از نو پاسبلٹی آف پراگریس ان سائنس۔ سائنس میں کیسے ترقی ہو سکتی ہے، سائنس میں کیسے پراگریس ہو سکتی ہے؟ یہیں سے جو دوسرا تصور ہے انکمنشریبلٹی کا، تھامس کون کا۔ تھامس کون یہ کہتے ہیں کہ دو پیراڈائمز کو آپس میں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا آبجیکٹیو سٹینڈرڈ نہیں ہے جس سے ہم ایک پیراڈائم یا دوسرے پیراڈائم کو ساتھ ساتھ رکھیں اور کہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ اچھی سائنس ہے اور یہ بری سائنس ہے۔ اس لیے تمام پیراڈائمز انکمپیریبل ہوتے ہیں، یعنی ان کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ انکمنشریبلٹی کا ہوتا ہے، ان میں تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ تقابل کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پیراڈائم چاہیے ہوگا جس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ سائنٹسٹ کسی نہ کسی پیراڈائم کو ٹیکن فار گرانٹیڈ انہوں نے لیا ہوتا ہے، اس لیے اپنے پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے اپنے پیراڈائم سے باہر کی چیزوں کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں۔ جب کمپیئر ہی نہیں ہو سکتے دو پیراڈائمز تو سائنس میں ترقی نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ کلیم کبھی کیا جا سکتا ہے کہ کون سا پیراڈائم اچھا ہے، کون سا پیراڈائم اچھا نہیں ہے۔ تھامس کون کا یہ نظریہ کنٹروورشل ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو، بہت ساری سائنٹیفک کمیونٹی میں لوگ، سائنٹسٹ اس نظریے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جب ایک پیراڈائم سے دوسرے پیراڈائم میں آپ جاتے ہو، یا جب آپ پیراڈائم شفٹ بھی کرتے ہو، تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ پراگرس ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک سائنسدان ایک پیراڈائم کے اندر کام کر رہا ہے تو کرائسس کب آتا ہے؟ کرائسس اس سٹیج پہ آتا ہے کہ جب کچھ واقعات کو ایکسپلین کرنے میں ایک پیراڈائم ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ تھامس کون کا اپنا کہنا ہے۔ تو جب ایک پیراڈائم ایک چیز کو ایکسپلین کرنے میں ناکام ہو گیا اور ایک دوسرا پیراڈائم اس کو ایکسپلین کر رہا ہے تو اٹ مینس پراگرس ہوئی ہے، اٹ مینس ترقی ہوئی ہے۔ پیراڈائم شفٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اگلی پیراڈائم پہ چلے گئے، کیونکہ پچھلا پیراڈائم جو تھا وہ سفیشینٹ نہیں تھا ایکسپلین کرنے میں بہت سارے واقعات کو۔ جن چیزوں کو وہ ایکسپلین کرنا تھا وہ آپ کے نالج لیگیسی کا حصہ بن جاتا ہے، جن چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نئے پیراڈائم کی ضرورت ہوتی ہے، کرائسس پیدا ہوتا ہے، وہ پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے۔ تو آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ کے لیے اوپن ہے، اس پہ بات ہوتی ہے کہ کس حد تک پیراڈائمز میں کمپیریزن ممکن ہے یا کمپیریزن ممکن نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ تھامس کون کے حوالے سے آخر میں نے کرنی تھی۔ تھامس کون کا سیکشن ہمارا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ماڈرن فلاسفر پہ بات کریں گے، اور وہ ہے میشیل فوکو۔ اور میشیل فوکو کا جو کانسیپٹ ہے ایپسٹیمز کا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔